ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صدقۃ الفطر لازم فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی تاکہ روزے کی حالت میں جو گناہ اور بے حیائی کے کام ہو جاتے ہیں ان سے روزے کی پاکی ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا نظم ہو جائے۔ اس حدیث سے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ صدقۃ الفطر واجب ہے، لیکن کس پر واجب ہے؟ تو اس سے متعلق فرمایا ہر وہ آدمی جس کے ذمے زکوٰۃ یا قربانی لازم ہوتی ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی لازم ہے، اور جس آدمی پر زکوٰۃ یا قربانی لازم نہیں ہوتی یعنی وہ خود محتاج ہے، صاحب نصاب نہیں، تو اس کے ذمے صدقۃ الفطر بھی لازم نہیں۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ روزے کے دوران انسان سے احتیاط کے باوجود بعض گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے تو ان سے روزہ کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے صدقۃ الفطر لازم فرمایا تاکہ گناہ کے کاموں سے روزہ جو متاثر ہوا ہے اس کی پاکی صدقۃ الفطر سے ہو جائے۔ یعنی روزے کے دوران انسان سے جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے در حقیقت اللہ پاک نے اس کی صفائی کے لیے صدقۃ الفطر مقرر فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 چیزوں سے صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے: گندم نصف سا، جو کا 1 سا، کھجور 1 سا، کشمش 1 سا اور پنیر کا 1 سا۔ اور سا کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء 3.5 کلو کہتے ہیں اور بعض 4 کلو کہتے ہیں، البتہ محتاط قول یہ ہے کہ 1 سا 4.5 کلو کا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان 4 چیزوں یعنی جو، کھجور، کشمش اور پنیر کا 4.5 کلو کے بقدر وزن دیا جاتا تھا، اور گندم کا نصف سا یعنی تقریباً 2.25 کلو دیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں یہ عام رواج بن چکا ہے کہ گندم سے ہی صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، یہ اچھا نہیں، اس لیے کہ اس سے صدقۃ الفطر ادا تو ہو جاتا ہے لیکن ہم اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ 5 چیزوں سے صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے۔ اور مزید یہ بات بھی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ صدقۃ الفطر روزے کی پاکی کا سامان ہے، تو اس میں جتنی عمدہ اور بڑھیا چیز سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا اتنا ہی اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا اور ہمارے روزوں کی پاکی اور صفائی بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے صرف گندم ہی سے صدقۃ الفطر ادا کرنا اور اس کی عادت بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں اور روزہ دار بھی ہوں ان کو تو اپنی حیثیت کے مطابق کھجور، جو، کشمش یا پنیر سے 4.5 کلو کی مقدار دینی چاہیے۔ البتہ جو دوسرے نابالغ لوگ اس کی کفالت میں ہیں، روزہ نہیں رکھتے، ان کا گندم سے ادا کر دیا جائے، یا جو لوگ زیادہ مالدار نہ ہوں وہ بھی گندم سے دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کن کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے؟ جس شخص پر صدقۃ الفطر لازم ہے اس پر اپنا اور اپنے عیال کا صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا کھانا ان کے ذمہ لازم ہے، وہ ان کی کفالت اور پرورش کرتا ہے، چنانچہ اپنی نابالغ اولاد بھی اس کی کفالت میں ہوتی ہے۔ اور اس طرح بسا اوقات کچھ یتیم بھتیجے بھانجے ہوتے ہیں، اس کی کفالت میں پل رہے ہوتے ہیں، تو ان کا صدقۃ الفطر بھی ان کے ذمہ لازم ہوگا۔ البتہ جو اولاد بالغ ہو جائے ان کا صدقۃ الفطر والد کے ذمہ نہیں، اگر ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گا لیکن اصلاً خود اولاد کے ذمہ ہے۔ اسی طرح بیوی کا صدقۃ الفطر شوہر ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے لیکن شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کب دینا چاہیے؟ صدقۃ الفطر کا وجوب عید کے دن صبح صادق کے وقت ہوتا ہے اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے دینا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا بھی صدقۃ الفطر دینا لازم ہوگا، اور اگر اس سے پہلے کوئی فوت ہو جائے تو اس کا صدقۃ الفطر انسان کے ذمہ لازم نہیں رہتا کیونکہ اب تک واجب نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جو وقت بتایا گیا، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صدقۃ الفطر جلدی دے دینا چاہیے۔ جن مساکین، فقراء، ضرورت مندوں کو ہم صدقۃ الفطر دے رہے ہیں وقت سے دے دیں گے، جیسے ہماری عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے تیاریاں کرتے ہیں،
تاکہ وہ غریب اور مسکین بھی اپنے لیے وقت کے ساتھ تیاری کر سکے۔ تو وقت سے ادا تو کرنا ہی ہے، تو وقت سے تھوڑا سا جلدی ادا کر دیا جائے۔ تو اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ اور عشر اور دیگر صدقات واجبہ کا ہے، لہٰذا جس طرح دیگر صدقات واجبہ مسجد پر نہیں لگ سکتے، اسی طرح یہ بھی مسجد میں نہیں لگ سکتا، نہ رفاہی کاموں میں لگ سکتا ہے۔ اس کا بھی کسی مستحق کو مالک بنانا ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ کا مالک بنانا ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔